السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک نفرت سے نہیں چلے گا، مولانا محمود اسعد مدنی۔ سامعین کرام، آپ ویڈیو کو آخر تک سنیے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور سننے کے بعد آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت میں نئی نسل کے ایمان و عقائد کی حفاظت کے لیے مسلمان آگے آئیں۔ مولانا ابوالقاسم نعمانی۔ اسلام و فوبیا کے خلاف علیحدہ قانون بنانے کا مطالبہ۔ مجلس منتظمہ کا اجلاس جاری، کئی اہم تجاویز پیش۔ سامعین کرام، ملک نفرت سے نہیں چلے گا، نئی دہلی۔ جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس منتظمہ کا اہم اجلاس اس کے صدر دفتر نئی دہلی میں آج صبح شروع ہوا، جس میں ملک بھر سے جمعیت علماء ہند کے تقریباً 2000 اراکین و مشاہیر نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت مولانا محمود اسعد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند کر رہے ہیں۔ اجلاس کی پہلی نشست میں ملک میں بڑھتی منافرتی مہم اور اسلام و فوبیا کے انسدادات اور فلسطین میں اسرائیل کی ظالم حکومت کی طرف سے جاری نسل کشی وغیرہ پر تفصیل سے گفتگو ہوئی اور تجاویز منظور ہوئیں، جبکہ اگلی نشستوں میں مدارس دینیہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور مسلمان بچوں پر تعلیمی اداروں میں شرکیہ اعمال اور ہندو کلچر تھوپنے سمیت متعدد سیاسی و سماجی مسائل پر تجاویز منظور ہوں گی۔ پہلی نشست میں اپنے صدارتی خطاب میں مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ ملک نفرت سے نہیں بلکہ پیار سے چلے گا۔ انہوں نے موب لنچنگ اور مسلم کمیونٹی کے خلاف پروپیگنڈا کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بین الاقوامی سطح پر وطن عزیز کی شناخت خراب ہو رہی ہے۔ مولانا مدنی نے نوجوانوں کو متوجہ کیا کہ وہ گمراہ کرنے والی طاقتوں سے ہوشیار رہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آپ کے جذبات کو مفاد پرست اور منافع خور تنظیمیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، تاکہ پوری قوم کے سروں پر ناامیدی اور مایوسی کا شامیانہ تان دیا جائے۔ اس لیے شارٹ ٹرم کی لالچ ترک کر دیں اور لانگ ٹرم منصوبے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تعلیم گاہوں، آرٹ اسپیس، کھیل کود کے میدان، ہر جگہ اپنی موجودگی درج کرانے کے لیے محنت کریں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ سرکاری اداروں کی بھرتیوں پر خاص توجہ دی جائے، نیز اس کے لیے ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں، کیونکہ سسٹم کے باہر رہ کر سوتیلے سلوک سے نجات پانا بڑا مشکل کام ہے، جبکہ سسٹم کے اندر رہ کر کوشش زیادہ کارگر ہوگی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سبھی طبقات کے ساتھ گفتگو اور باہمی رابطہ سازی کو فروغ دیا جانا وقت کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے خیال سے متفق ہوں یا نہ ہو، تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ مجلس منتظمہ کا یہ اہم اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ پورا ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس ملک میں آزادی کے بعد ملت کے اوپر بہت مشکل حالات آئے، لیکن اس وقت مسئلہ ہمارے ایمان و عقیدے سے وابستہ ہے۔ ہماری نسل کو ایمان اور اسلام سے محروم کر کے ارتداد کے راستے پر لے جانے کی منظم کوشش ہو رہی ہے۔ مزید برآں کچھ صوبائی اور مرکزی حکومتیں تعلیم اور ثقافت کے نام پر امت مسلمہ کے بچوں کو ان کے مذہب سے ارتداد کے راستے پر جانے کے لیے نہ صرف کوششیں کر رہی ہیں بلکہ جبر کا راستہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے، جو نہایت غلط اور قابل مذمت عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا حوالہ دے کر اکتفا نہیں کر سکتے۔ آج کے حالات میں یہ سوچیں کہ ہمارے اکابر اگر زندہ ہوتے تو کن جذبات کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوتے۔ آج ہمیں ان جذبات کے ساتھ نوجوانوں کی طاقت اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں جمعیت علماء ہند ایک نعمت ہے۔ مولانا محمود اسعد مدنی کی شخصیت کی ستائش کی اور کہا کہ ہمارے اکابر نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں نعم البدل عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اپنے جان و مال کی قربانی دے کر ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا محمد سلمان بجنوری نے کہا کہ فلسطین
عالم انسانیت کا نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیل کر اپنے آپ کو درندوں کی صف میں شامل کر دیا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کی مظلومیت پر اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین کو جمعیت نے روز اول سے توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے کہا کہ جب فلسطین مسلمانوں کے پاس تھا تو انہوں نے ایک قطرہ بھی خون نہیں بہایا، لیکن آج ان کے پاس ہے تو ہر طرف خون کی ندی بہہ رہی ہے۔ نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصور پوری نے کہا کہ بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب کا کردار سب سے اہم ہے، لہٰذا ہر جگہ مکتب کا قیام عمل میں لانا اور ان مکاتب میں اسلامی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں کی طرف سے جبر کے ساتھ بچوں کو ایسے اعمال کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو دین و ایمان اور عقیدہ توحید کے خلاف ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے عقیدہ توحید و رسالت پر پوری زندگی قائم رہیں۔ اس موقع پر جمعیت علماء بنگال کے صدر مولانا صدیق اللہ چودھری، مولانا عبداللہ معروفی استاذ دارالعلوم دیوبند، مولانا عاقل قاسمی صدر جمعیت علماء مغربی یوپی وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی اور مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری نے اجلاس کی نظامت کی۔ انہوں نے سیکریٹری رپورٹ پیش کی جس میں جمعیت کے اہم خدمات کا تذکرہ کیا گیا۔ اپنے خطاب میں جمعیت علماء ہند کے قیام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جمعیت کا نصب العین مسلمانوں کی تمام شعبہ حیات میں مذہبی رہنمائی ہے۔ ازیں قبل انہوں نے سابقہ کارروائی کی بھی خواندگی کی۔ مشہور شاعر احسان محسن نے جناب رسالت مآب میں عمدہ نعت پیش کی۔ آپ ویڈیو کو آخر تک سن کر کے آپ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔